نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے ہندوستان کا مستقبل. نئی نسل بدل سکتی ہے ملک کی تقدیر. نئی سوچ سے بہتر ہوگی ملک کی تصویر. اس لیے ملت ٹائمز پہنچا رہا ہے ملک کی جنتا تک ملک کے نوجوانوں کی آواز. صدائے نوجوان، صدائے نوجوان. میں منور عالم، ملت ٹائمز کے اسپیشل پروگرام صدائے نوجوان میں آپ کا سواگت ہے. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان ہیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پیشے سے سول انجینئر، مارکیٹیکٹ، بزنس مین اور الحفیظ ایجوکیشنل اکیڈمی بدایوں کے چیئرمین ہیں. الامین ایجوکیشنل موومنٹ جن کے خود اپنے 200 ادارے چل رہے ہیں، نارتھ انڈیا کے ذمہ دار ہیں. جی ہاں، آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں کلیم الحفیظ. آپ کا بہت بہت سواگت ہے. شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ملک کی موجودہ حالت ہے، کیا آپ اس حالت سے مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے جو حالت پیدا ہوئی ہے یہ حالت اسی حکومت کی وجہ سے، اس سے پہلے حکومت کی وجہ سے نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، حالات کا جہاں تک سوال ہے، حالات سے تو کوئی طفل بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. حالات نہ صرف خراب ہیں بلکہ خراب تر ہیں، اور اس حکومت کو صرف دوش دینا میرے خیال سے یہ ناانصافی ہوگی. یہ حالات کوئی 5 سال یا 10 سال میں خراب نہیں ہوئے ہیں. اس کا سلسلہ پچھلے 3 4 5 دہائی سے ہے، اور اس کے لیے حکومتیں ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی ایز اے کمیونٹی بھی ذمہ دار ہیں، جس میں جو ہمیں اپنے سوسائٹی کے، اپنے معاشرے کے اور سماج کے جو فنڈامنٹل کریکٹ کرنے تھے، ہم نے ان پہ کبھی کام ہی نہیں کیا. تو ہمیں اس حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا کریں تاکہ یہ حالات بہتر ہو جائیں؟ دیکھیے، حالات بہتر ہونے کے لیے سب سے اچھا کام تو خود اللہ نے کرا دیا کہ یہ جو آپ کے اوپر بی جے پی اور مودی کو مسلط کیا، اس نے ایک بڑا کام آپ کا کیا ہے. ملت اسلامیہ کہا کہ آپ کی زنگ لگی ہوئی لیڈرشپ کو اس نے وائپ آؤٹ کیا، اور اس حد تک وائپ آؤٹ کر دیا کہ اب پوری ملت کو ایک ساتھ ہو کے سوچنے کا موقع ملا، اور خاص طور سے ان حضرات کو سوچنے کا موقع ملا جو زمین پہ کام کر رہے تھے، جن کو ہمارے اپنے ہی رہنما کام نہیں کرنے دیتے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. میری نظر میں کسی بھی معاشرے میں جب تک اس کے فنڈامنٹل کریکٹ نہیں ہوئیں گے، فنڈامنٹل سے میری مراد ہے کہ ہر سماج کی 4 لیڈرشپ ہوتی ہے. ایک لیڈرشپ جو سماجک لیڈرشپ بولتے ہیں، سوشل لیڈرشپ. دوسری لیڈرشپ اس کی مذہبی لیڈرشپ، ریلیجس لیڈرشپ. تیسری پولیٹیکل لیڈرشپ، اور چوتھی بزنس لیڈرشپ. یہ 4 لیڈرشپ مل کے کسی ایک سماج کو کریکٹ کرتی ہے، اور چاروں پلر مضبوط ہونے چاہیے. اگر آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے تناظر میں بات کریں، اور خاص طور سے ناردرن انڈیا جہاں تقریباً 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان رہتا ہے، تو آپ یہ پائیں گے کہ یہاں پہ ریلیجس لیڈرشپ فیل ہوئی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل فلاپ رہی ہے، سوشل لیڈرشپ ہے ہی نہیں، اور بزنس لیڈرشپ پہ اس لیے کوئی کام نہیں ہوا اور ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اپنی ملت سے، معاشرے سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو واپس وہیں آنا ہوگا اپنے فنڈامنٹلز پہ، اور جو بھی سماج کے، جو معاشرے کے جو ہوش مند افراد ہیں، ان کو یہ سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ بات سوچنی ہوگی کہ آخر ہم اپنے معاشرے کے فنڈامنٹل کیسے کریکٹ کریں. تو کیا یہ فنڈامنٹلز جو ہیں، جن کی بہت بڑی پرابلم ہم بتا رہے ہیں، تو کیا صرف اقلیتوں کے لیے ہی یہ پرابلمز بن کر رہ گئی ہے، یا جو لوگ مطلب اکثریت میں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ تو حکومت کر رہی ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ اقلیتوں کے لیے پرابلم ہے؟ اقلیتوں کو چینج کرنا چاہیے، فنڈامنٹل ٹھیک کرنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، سوال یہاں اقلیت اور اکثریت کا نہیں ہے. جو قوم حکمراں ہے اس کے پاس تو سرکاری مشینری بھی ہے اور اس کی اپنی سماجک مشینری بھی ہے. لیکن اگر میں اکثریت کی بات کروں تو اکثریت میں بھی حکومت نے ایک لمیٹڈ رول پلے کیا. اس سے زیادہ ان کی اپنی سماجک جو تنظیمیں ہیں، جیسے RSS ہے یا اور اس سے متعلق جو ان کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایجوکیشن پہ،
گراؤنڈ لیول پہ اس قدر کام کیا کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کو کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے ایک پرٹیکولر سیکشن کو سنوارنوں میں ہی ہے ان کے یہاں پہ یہ بیداری، لیکن انہوں نے پیدا کی. ہم وہ قوم تھے جو پہلے سے حکومت کر رہے تھے، ہمارے پاس سارے ذرائع اور وسائل تھے، ہمیں معلوم تھا کیسے حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے پارٹیشن کے بعد اس میں سے بہت بڑا حصہ چلا گیا ہمارے پاس، بٹ پھر بھی ہمارے اندر بلڈ تو باقی تھا. بٹ سچائی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے معاشرے کو اس زاویے سے لیا ہی نہیں جس زاویے سے سر سید احمد خان اور مولانا آزاد اور علامہ اقبال اپنا پورا سرمایہ چھوڑ گئے تھے ہمارے لیے، کہ جب تم ان راستوں پہ چلتے رہو گے، یعنی اپنی نسل سازی کرتے رہو گے، اپنی نسل کی پرورش کرتے رہو گے، تو ہمیشہ کامیاب رہو گے اور غیر قوم میں بفاتے رہو گے. ہم نے وہ سارے زاویے چھوڑ دیے اور ہم بھی صرف برادران وطن کی طرح ایک سیاسی کھیل میں پھنس گئے اور ایسے ٹریپ ہو گئے ہم کہ ہمیں بہت دن تک تو مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی میجورٹی کا ہمیں احساس رہا. وہ تو یہ اب اچھا ہے کہ کم سے کم ہمیں اب مائنورٹی کا احساس واپس آیا ہے. اور دیکھیے یہ میری آپ سے یہ اس انٹرویو کے تھرو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی مائنورٹیز کو ڈبل کام کرنا ہوتا ہے. پہلے اسے خود اچھا بننا پڑتا ہے، خود اس کو اپنے بنیادی اصول ٹھیک کرنے پڑتے ہیں، اور دوسرا اکثریت کے لیے فائدہ مند ہونا پڑتا ہے. تب جا کے آپ اس ملک میں باوقار اور باعزت شہری بن کے رہتے ہو. آپ نے ایجوکیشن کے میدان میں بہت کام کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی جو ایجوکیشن کی حالت ہے، اپنی کس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ ملک کی جو ایجوکیشن کی حالت ہے وہ بہتر ہے یا اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے؟ کیا ہے آپ کو کیا محسوس ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے، ملک کی ایجوکیشن کی حالت تو بہتر ہے، لیکن ایجوکیشن سیکٹر کو ملک نے سروس سیکٹر قرار دیا ہے، بٹ کوئی سروس نہیں کر رہا ہے. جتنے بھی پرائیویٹ پلیئرس ہیں سب بزنس کر رہے ہیں. ہماری جہاں تک مسلمانوں کی ایجوکیشن کا حال ہے وہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے. سچر کمیٹی ایک سچر کے سچ کے روپ میں ہم جانتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے. اب سوال یہ ہے کہ حالات تو جو بھی ہیں وہ رہیں گے، ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم کتنے کوشاں ہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ، میں نے تو خاص طور سے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جو میں نے پڑھا، تعلیم سے ہی بدلے گی تصویر. تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی. تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی. اس میں نے ان تمام موضوع کو لیا ہے جن سے جو تعلیم کو لے کے غلط فہمیاں ہیں، تعلیم کے مفہوم کو سمجھنے میں ہم قاصر ہیں، یا تعلیم کو ہمیں پھیلانے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا جو ہماری معاشرتی جو کریتیاں جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہیں، میں نے ان سب کو اس میں مینشن کیا ہے. اور اس میں خاص طور سے میں نے اس پہ یہ فوکس کیا ہے کہ کیسے آخر ہم تعلیم کے تھرو اپنی چاروں لیڈرشپ ڈیولپ کریں. اگر ہماری یہاں پہ سوشل لیڈرشپ ڈیولپ ہو جائے گی، اس سوشل لیڈرشپ ڈیولپ ہونے سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے سوسائٹی کے ایشوز فریم کرنا سیکھ جائیں گے. اور جب ہم سوسائٹیز میں گراؤنڈ لیول پہ ایشوز فریم ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکل وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پہ ایک دباؤ آئے گا اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ ایکٹ کرے گی. اسی کے ساتھ ساتھ ریلیجیس لیڈرشپ پہ بھی دباؤ آئے گا کہ سماج اب جاگرک ہو گیا ہے یا معاشرہ اب ان کا بیدار ہو چکا ہے. اور تیسرا جو بہت ہی ضروری ہے، چونکہ کسی بھی معاشرے کی جان اس کی اقتصادی حالات ہوتے ہیں، اس کا فائنینس ہوتا ہے، اور مسلم کمیونٹی میں بزنس لیڈرشپ پہ بہت کم کام ہوا ہے. تو اس میں بھی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تعلیم کے تھرو آخر کیسے ہم بزنس لیڈرشپ اپنی ڈیولپ کریں. اور جب ہم یہ تینوں چاروں لیڈرشپ اپنی ڈیولپ کر لیں گے تو یقین مانیے اس قوم کو کوئی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. ابھی اس ملک میں حالات بہت بہتر ہے. دنیا کے اور دیگر ممالک میں جہاں پہ اقلیتیں ہیں، میری نظر میں ہندوستان اب بھی ان سے بہتر ہے اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے جو کتاب لکھی ہے کیا اس میں آپ نے مدرسے ایجوکیشن پر کچھ لکھا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آگے چل کر کے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ واقعی سماج کی تصویر کو بدلنے کی جو ہے ضرورت ہے؟ تو کیا مدرسے کی تعلیم سے اس کو بدلا جا سکتا ہے یا مدرسے کی نصاب میں کچھ کمی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ
مسجد اور مدارس کو کا رول لکھا ہے، تعلیم میں ان کا کیا رول ہے، وہ بڑی وضاحت کی ہے. میری نظر میں اگر ملت اسلامیہ کے جو ریسورسز ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اس میں میں نے ان کو 4 حصوں میں بانٹا ہے. اس میں پہلا ہمارا وسائل ہے افرادی قوت، جو ہم سب آپ لوگ ہیں، جو بھی پروفیشنلز ہیں. دوسرا میں نے مانا ہے مسجد اور مدارس کو، کیونکہ اس پورے ہندوستان میں اور کوئی ایسا مذہب یا کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اتنے مسجد و مدارس چلا رہی ہو. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی اپنے آپ میں کافی ہے تصویر بدلنے کے لیے. اور اس میں باقاعدہ میں نے اس کو ترتیب وار لکھا ہے کہ آخر ہم اپنی مسجد اور مدارس کو کیسے استعمال کریں. اور مدرسوں میں صرف تھوڑی سی تبدیلی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور سے تعلیم کے میدان میں بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہیں اور بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. مثلاً آن لائن ایجوکیشن اویلیبل ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن اویلیبل ہے، پرائیویٹ ایجوکیشن اویلیبل ہے، کرسپونڈنس ایجوکیشن اویلیبل ہے. صرف آپ کو ایک چھوٹا سا اسٹیشن چاہیے. ہمارے مدارس تو کافی بڑے ہوتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مدرسے کے جو ملازمین ہوتے ہیں، خاص طور سے اساتذہ اور طلباء، دونوں بہت ہی فوکس ہوتے ہیں اور انہیں کم از کم ایک زبان پہ مہارت حاصل ہوتی ہے. اگر ان پہ عربی پہ نہیں ہوتی انہیں مہارت حاصل، لیکن اردو پہ ضرور ہوتی. باقی میری نظر میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے ہندوستان میں یا اور دوسرے انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو کسی زبان پہ اتنی بڑی تعداد میں ماہر پیدا کرتے ہوں. لیکن آپ نے جو ٹھیک ہے اردو پہ اگر کوئی مہارت رکھتا ہو، لیکن اردو کی تو کیا کہتے ہیں اہمیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. لوگ اس کو مطلب ایک طرح سے ٹوپی پہنا کر کے، داڑھی لگا کر کے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اب اردو سیکھنا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کی منور میاں یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیجئے آپ. اردو ان دنوں بہت تیزی سے ابھری ہے اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ غیر مسلموں نے اردو کو اپنا لیا ہے. یہ تو صرف جہاں اردو پلی بڑی، جہاں پروان چڑھی، دلی، لکھنؤ، یہاں سے غائب ہوئی ہے، لیکن باقی دیگر حصوں میں ملک کے اردو پروان چڑھ رہی ہے. اور خاص طور سے غیر مسلم نے اس کی بہترین مثال ریختہ ہے. ریختہ نے کتنا بڑا کام کر دیا، یعنی آپ کی اردو کی خدمت غیر کر رہے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ ہم اپنی اہمیت خود نہیں سمجھتے. اگر ہم صرف مدرسے کی ہی بات لے لیں، اگر مدرسے کی اہمیت سمجھیں، اور میں نے تو یہ اردو پہ ماہر ہونا ایک ان کا خوبی بتائی، لیکن اس کے علاوہ ان کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ فوکسڈ ہوتے ہیں. انہیں کوئی کام دے دیجئے بالکل یکسو ہو کے وہ کام کرتے ہیں. یہ خوبی بہت بڑی خوبی ہے. اور اس سے بھی بڑی خوبی ہے کہ ان کے پاس کمیونیکیشن ٹیکنک ہوتی ہے، کمیونیکیشن اسکل ہوتا ہے. وہ بڑے سے بڑے مجمع کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بہترین زبان اور بہترین لب و لہجے کے وہ مالک ہوتے ہیں. اور دنیا میں ہمیشہ اسی قوم نے راج کیا ہے جس کے پاس کمیونیکیشن اسکل اور کمیونیکیشن ٹیکنک ہے. مدرسے کے پاس وہ ہے. صرف ان کے نصاب، ان کے اپروچ، ان کی ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا چینج کیجئے. ان کو احساس کرائیے کہ آپ سماج کے بہترین شخص میں سے ہو، تو آپ مانیں گے کہ وہ بہت ہی کم وقت میں بڑا بدلاؤ لے آئیں گے. ان کی حیثیت اور ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے. ان کو کسی طرح سے بھی نگلیکٹ کرنا یا نظر انداز کرنا یا ان کو ڈاؤن گریڈڈ سمجھنا، یہ ہماری بھول ہے. وہ اس قوم کا، ہندوستان کے مسلمانوں کا بڑا اثاثہ ہے. ہمیں صرف ان کو اپروچ اور ان کو ٹیکنالوجی فراہم کرانی ہے. آپ نے جو ایجوکیشن کے میدان میں کام کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی جو فی الحال حالت ہے، تو کیا یہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہے یا مسلم قیادت، لیڈرشپ کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے؟ میری نظر میں مسلمانوں کی جو یہ بیکورڈنیس ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور ایجوکیشن میں بھی نرسنگ ہماری ویک ہے، اسکولنگ ہماری ویک ہے. ہم نے بڑے ادارے تو بنائے، یونیورسٹیز تو بنائیں، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج پہ ہمارا دھیان رہا، لیکن اسکول کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہا. میری نظر میں اصل نسل سازی جو ہے وہ نرسری اور اسکولنگ سے ہوتی ہے. اگر ہم اب بھی اس پہ غور کریں
اور اپنے کمیونٹی میں جہاں جہاں ہمارا کنسنٹریشن ہے وہاں پہ اگر ہم اچھے کوالٹی اسکول لائیں تو بہت جلدی یعنی کہ نیکسٹ 10 to 20 ایئرس میں حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. ایسا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. ابھی اس کا اردو ورژن آیا ہے, انشاءاللہ بہت جلدی 1-2 مہینے میں ہی اس کا ہندی ورژن آئے گا, تاکہ ہمارے نارتھ انڈیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھ کے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو آپ ایک بزنس مین ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے؟ آپ بزنس مین ہیں, آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا فائدہ ہوا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے بزنس مین کی کمر ٹوٹ گئی ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیے, جی ایس ٹی تو اتنا برا میں نہیں کہہ سکتا. جی ایس ٹی نے تو کسی حد تک اس کو سمپلیفائی کیا ہے بزنس کو, لیکن نوٹ بندی تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. میرے خیال سے 21ویں صدی کا اتنا بڑا بلنڈر اب تک کسی نے نہیں کیا, اور وہ ایک جوش میں خشک ہونے والا قدم تھا, ایک ایڈونچرس اسٹیپ تھا مودی کا, جو اس کو کوئی نہ پورا ہندوستان معاف کرے گا اور میرے خیال سے وقت بھی معاف نہیں کرے گا. کیونکہ نوٹ بندی سے نہ صرف بزنس ٹھپ ہوا تھا, صحیح معنوں میں لوور مڈل کلاس اور ورکر کلاس مزدور, اس کی نہ صرف کمر ٹوٹی تھی, اس کے بالکل وہ آسان خراب ہو گئے تھے. سارے بزنس ٹھپ ہو گئے, لوگ بہت سارے ہزاروں لاکھوں ورکر دلی سے چھوڑ کر اپنے اپنے گاؤں میں چلے گئے, یا بڑے بڑے شہروں سے چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں منتقل ہو گئے. اور پھر وہ دوبارہ سے دیکھیے, روزگار کو اتنا آسان کام نہیں ہے. جب آپ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں تو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. آتے ہیں آپ, پھر نوکری ڈھونڈتے ہیں, پھر آپ کو نوکری ملتی ہے, پھر اس کہیں جا کے آپ سیٹل ہوتے ہیں, اور اچانک کوئی آپ سے روزگار چھین لے تو آپ غریب آدمی سے پوچھیں اس پہ کیا گزرتی ہے. تو میرے نظر میں جی ایس ٹی تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے, اور اس کی سزا اور اس کو بھگتنی ہوگی جس نے بھی کیا ہے. ہاں, 2019 کے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نوجوانوں کو کیا رائے دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے نظر میں اگر میں اپنے ملت اسلامیہ کو پیغام دینا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ لوکل لیول پہ اپنے ایشوز فریم کیجئے, اور جو بھی سیکولر پارٹی آپ کے پاس آتی ہے اس کے سامنے باقاعدہ اپنے ایشوز رکھیے اور مانگنا شروع کیجئے, ایشوز ریز کرنا شروع کیجئے. جب آپ ایشوز ریز کریں گے, آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے, تو یہ فطری بات ہے کہ اس کی سپلائی آئے گی. لیڈر مجبور ہوگا اس کا حل دینے کے لیے. آپ خاموش مت بیٹھیے. 2019 کا الیکشن نہ صرف ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس ملک کی تقدیر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, چونکہ جتنی فاسسٹ فورسز اس وقت قابض ہیں ان کو ہر حال میں اس ملک سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ہی حکمت عملی سے کام لینا ہوگا. خاص طور سے جو ملت اسلامیہ کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور ہم میں سے چند افراد جو ٹکٹ کے لالچ میں ہمارے ووٹ کا سودا کر کے اور ہمیں ڈویژن کرا کے غیروں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے کہ 2019 کے الیکشن میں آپ لوگ ٹکٹ نہیں مانگیے. آپ لوگ ملک کی سالمیت اور اپنی بقا کے لیے کام کیجئے, اور آپ ایسا کام کیجئے کہ مثال قائم کر دیجئے. آپ کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر آپ عقل سے کام لیں تو ملک کو بھی بچا سکتے ہیں اور آپ اپنا مستقبل بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے کلیم الحفیظ, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, سول انجینئر, آرکیٹیکٹ, بزنس مین ہیں, جن کی ایک بڑی سوچ یہ ہے کہ تعلیم سے ہی ہندوستان کی تصویر بدلی جا سکتی ہے. ملک کو ترقی کے پیمانے تک اور اونچائیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. سماج کو اگر بدلنا ہے تو صرف اور صرف تعلیم اور بنیادی فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں ان کو بہتر بنانا ہوگا. تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے www.millettimes.com. ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے.